حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان۔ اسلام دلیروں کا دین ہے، اسلام دل والوں کا دین ہے، اسلام جگر والوں کا دین ہے، اسلام ہمت والوں کا دین ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے کہ اسلام کو وہ اپنا سکیں، اسلام کے ساتھ وہ رہ سکیں۔ ابھی تو چھوٹی سی شروعات ہوئی ہے، ابھی دنیا کے آخرت تک کے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اتنے سارے جو مشکلات آنے ہیں ہم مسلمانوں پر، وہ جاری رہے گا۔ تو اس چیز کے لیے ہم اور آپ تیار رہیں، اور یہ چیز صرف ایک ہی چیز سے ہم کو بچا سکتا ہے، ایک ہی چیز ہے جو ہم کو ان سب چیزوں سے بچا سکتا ہے، وہ ہے ہمارا ایمان، مسلح ایمان۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلح ایمان، ایک خدا پر یقین رکھنے والے، اور ہم جو مسلمان ہیں ایک خدا پہ یقین رکھنے والوں میں سے ہیں۔ تو آئیے چلیے آج آپ کو ہم ایک نئے ویڈیو سے دکھاتے ہیں، جو ہے مفتی سلمان اجہری صاحب کا، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ہیں، ان کے اولادوں میں سے ہیں، اور ان کا یہ نیا بیان آپ دیکھیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور چلیے میں تبسم گل افشاں انڈیا سے لے کر آئی ہوں مفتی سلمان اجہری صاحب کا ایک نیا ویڈیو، جس کو سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ بھی مسلح ایمان ہو جائیں گے، یعنی ایک خدا پہ یقین رکھنے والے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، اس کے بعد ہم اپنا ریئیکشن دیں گے کہ ویسے ہم ہیں کون ریئیکشن دینے والے ان کے اوپر، اتنے بڑے مفتی کے اوپر، مگر آخر میں ہم ملیں گے ایک۔ حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان۔ بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کو بڑا نیتا بننا ہے وہ حضور پر بھونکتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے۔ ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں، مجھے تو میری اس ادا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا، کسی دوسرے پہ بھونک کر تو مشہور نہیں ہوا، تمہاری کسی کتاب پہ بول کے تو نہیں آیا، نہ تمہارے دھرم پہ بول کر آیا، نہ تمہارے کسی گرو گھنٹال کو بول کے آیا۔ مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے۔ تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا، کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو، دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے، تب بھی میرے نبی کے نام پر بھونکتے ہو۔ آج ایرا غیرہ نتو خیرہ جیسا بھی ہو، اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں، اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 ہی دن کا ہیرو ہوتا ہے۔ جو یہ خلاف بھونکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا ہے، اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، ریسنٹلی ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، جنہوں نے اسلام، قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا، خوب بھونکتے رہے، آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے۔ دوسروں کی بات تو چھوڑو،
دور دراز تو چھوڑو، اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے. وہ رافضی کتا جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا، اسلام بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا. اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کی چند چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا. لیکن ایک بات میں بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ. حضور کی شان میں تعریف کرنے والے، باقی جو بھونکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو، جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا، وہ چنگیز اور ہلاکو، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ. ان کے نشانات کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں آج؟ لیکن آج ہندوستان ہی نہیں، دنیا اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے. واہ 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 واہ. امام احمد رضا کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دیا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ کہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ایک پوائنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں، میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں، آج کے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے. امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے ہاں، بہت تیز آندھی آنے والی ہیں یہ اگلے چند سالوں میں. آندھیوں سے مراد صرف یہی ہواؤں کی آندھیاں مت سمجھو، کفر و شرک کی آندھیاں، ظلم و ستم کی آندھیاں، اور دن دہاڑے جو مسلمانوں کا قتل عام ہے یہ بڑھتا جائے گا. میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، بڑھتا جائے گا. تمہارا امتحان ہے. ابھی تو خالی چٹی دکھا کر کے لوگوں کو لبھانے والے بابا آئے ہوئے کہ تم نے کیا کھایا، تم گھر میں کیا کر کے آئے، چٹی دکھا دیں گے. ابھی تو دجال کو آنا باقی ہے. دجال آئے گا، وہ تو تمہیں بارش برسا کر دکھائے گا، مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا. اتنے بڑے امتحانات ہونا باقی ہے. اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا؟ تم کس طرح سے زندگی گزارو گے؟ ایک علاج میں بتاؤں، ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے، کل کو اگر فسادات بھڑکا دیے جائیں، تمہارے سامنے تمہارے بچے ذبح کر دیے جائیں، تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کے دوپٹے چھین لیے جائیں گے، قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گی، مسجدوں کے مینار و گنبد ختم کر دیے جائیں گے، یہ سارے حالات بڑھتے جائیں گے. تو کیا تم ان طوفانوں سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر لو گے کہ جب تک میں اس دین میں رہوں گا روزانہ ایک مصیبت کو جھیلنا پڑے گا، اچھا ہے ان کی جے جے کروں جیسے کچھ چلے گئے؟ تو میرے عزیزو، اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈگمگا گیا تو پھر آج ہی سے طے کر لو کہ تم ایمان میں آئے نہیں تھے، منافقت میں تھے. نفاق تھا. جس کا ایمان ہے وہ ان آندھیوں میں ایک ہی سہارے کے ساتھ زندہ رہے گا. ایک ہی سہارا، چھوڑو کوئی قائد نہیں ملنے والا ہے، مشکل ہے. رہنما، قائد، جماعت، پارٹی، نگراں، سپہ سالار، یہ سب ایک طرف رکھو. ان حالات میں تم ہر طرف دیکھتے رہو گے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھنجلا کر سر دے پٹخو، چل رہے مولا والی ہے. حالات ایسے آئیں گے کہ تم ساتھی ساتھی کہہ کر پکارتے رہو، مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے. اس زمانے میں ایک ہی سہارا ہوگا. فرمایا بزرگوں نے
کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی ان آندھیوں سے وہ ٹکرا کر کے بھی ثابت قدم رہے گا، وہ ثابت قدم رہے گا، ہر آنے والی آندھی کا رخ موڑ دے گا۔ قتل بہت سارے ہو جائیں گے، امتحانات بہت سارے ہو جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا شہدائی اور سچا وفادار ان آندھیوں کو فیس کرے گا، مقابلہ کرے گا، اور اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی جو سب سے بڑی مدد آنی ہے، انتظار ہے سب کو، حالات بدلنے چاہیے۔ سنو ایک بشارت میں دیتا ہوں، یہ شعر یوں ہی میں نہیں سنا تھا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ یہ یوں ہی نہیں کہتا، یوں ہی نہیں کہتا، اللہ کی سب سے بڑی مدد جو آنے والی ہے وہ قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ وہ کس طرح سے آئے گی؟ ان قریب مدینہ طیبہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس، اور اس وقت اقطاب، اوتاد، ابدال، اولیاء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہ نکلیں گے اور پھر ملک شام آئیں گے۔ تو امام مہدی کا زمانہ ان قریب ہے۔ میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے ابھی شاعر سے سنا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہاں صرف تمہارے گاؤں میں نہیں رہے گا، انشاءاللہ امریکہ میں بھی رہے گا، یورپ میں بھی رہے گا، افریقہ میں بھی رہے گا، اور جتنے چیختے چلاتے ان کی گردن پہ بھی رہے گا۔ ہاں یاد رکھو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہے۔ اسی لیے میں نے چند سالوں پہلے کہا تھا، کچھ لوگوں کو تیکھی لگتی ہے بات، کڑوی لگتی ہے، کہ مسجد توڑ کر اپنا معبد بنانا ہے، مسجد کو ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ بھائی حکومت تمہارے پاس، طاقت تمہارے پاس، کورٹ تمہارے پاس، وکیل تمہارے پاس، بنا لو، بڑے زور شور سے سب بنا رہے۔ ہم سے ایک انٹرویو والے نے پوچھا آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا کہ بنانے کے لیے کہو لیکن تھوڑا قبلہ دیکھ کر بنا لینا۔ اچھا ہے بھائی، قبلہ دیکھ کر بنا لینا۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک دور آئے گا جب ہر دیوار سے آواز آئے گی اللہ اکبر، ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آواز گونجے گی۔ میرے عزیزو مایوس نہ ہو، آج کے ان حالات سے جو نوجوان مایوس ہو کر سراسیمگی کے شکار ہو جاتے ہیں، مجھے ان سے شکایت ہے، آج بھی تمہارے پاس وہی جذبہ ہے، ہمیں پتا ہے، اگرچہ بکھری ہوئی یہ قوم ہے لیکن بڑی بڑی طاقتیں تم سے خوف زدہ ہیں۔ ڈرتی کیوں ہیں؟ غریب مسلمانیں دیہات میں رہتے ہیں، کام کاج نہیں ہے، ان کے پاس تو جائیدادیں نہیں، ان کے پاس نوکریاں نہیں، ان کے پاس فوج نہیں، لیکن میڈیا کی زینت تم ہی تو ہو۔ کتنے چینل ایسے ہیں جن میں ہمارا نام لیے بغیر تو دکان نہیں چلتی، حقیقت ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہم ہی ہم ہیں، ساری جگہ ڈیبیٹ میں ہم ہی ہم ہیں۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ لیکن میرے عزیزو وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب تمہارا عشق مچلے گا اور تم عملی میدان میں آؤ گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوگا، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا دین پوری دنیا میں غالب فرمائے۔ دین پوری دنیا میں غالب آئے گا۔ کسی کو برا لگتا ہے لگے، قرآن نے خود کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، قرآن نے خود کہا ہے مشرکوں کو اگرچہ برا لگتا ہو لیکن دین غالب آئے گا، اس کے غلبے کا وقت اللہ ہمیں دکھائے۔ بس ہماری تمنا یہ ہے کہ آج مغلوبیت کا زمانہ ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں،
اے اللہ وہ دور بھی دکھا جب اسلام کا غلبہ آ جائے، جب نظام مصطفیٰ ہو، ہر جگہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ کا دورہ وہ دور آئے گا۔ عزیزان گرامی وقار، دو چند باتیں میں عرض کرتا ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ کیا صحابہ کی جانیں نہیں گئیں؟ کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والے اہل بیت اطہار ان کی جانیں نہیں گئیں؟ اس دور میں اگر ہم جیسوں کا کچھ ہوتا ہے تو وہ صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ میدان احد میں اس حالت میں شہید کیے گئے تھے کہ سینہ پھاڑ کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، تو کیا یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست اور ان کی ہار پر کوئی لعنت کرے گا آج؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چونٹی سے بھی مر جائیں گے، اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مرو گے بلکہ مودی سے بھی نہیں مرو گے۔ صحیح بات ہے۔ اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے، اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ، یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو سنبھالو، مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو، اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا۔ تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ تمہارے اعمال کہاں ہیں؟ تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے، تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے، اسلام کو ظاہر کرو، تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے۔ اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا ہے نا، اسلام تھا۔ تو فرینڈز، دیکھا آپ نے کہ مفتی سلمان حجری صاحب کا یہ ویڈیو کتنا ہی شاندار، کتنا ہی زبردست تھا، مزہ آ گیا، دل خوش ہو گیا میرا تو دل، یہ ویڈیو دیکھ کر، یہ ویڈیو سن کر میرا تو دل بہت ہی خوش ہو گیا، میرا ایمان بھی تازہ ہو گیا۔ اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے، ابھی تو دور بہت سارے بچے، ابھی دجال آنے کا بھی بچا ہوا ہے، جب اتنے سارے مشکلات ہم مسلمانوں پر آئے گا، اتنے سارے اتیاچار ہم مسلمانوں پر ہوگا، ابھی تو وہ دور بچا ہے، ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے۔ اور انہوں نے ایک بات جو صحیح کہا ہے کہ آج کل چھوٹے چھوٹے کتے بھی بھونکنے لگے ہیں اسلام کے اوپر، جو چھوٹے چھوٹے کتے ہیں ہے نا، وہ بھی بھونکنے لگے ہیں اسلام کے اوپر صرف فیم پانے کے لیے، جو کہ بالکل غلط ہے فرینڈز، چاہے وہ کوئی بھی دھرم کے ہو، چاہے وہ ایک مسلمان دوسرے دھرم کے لیے بولے یا وہ کوئی ہندو ہمارے دھرم کے لیے بولے، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اور ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم مسلمان ان پر اپنے جان چھڑکتے ہیں، تو ہم یہ تو بالکل ناقابل برداشت ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ بھی سنیں۔ اور آج کی ڈیٹ میں جو دنیا میں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف، اتنے سارے پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں، یہ تو شروعات سے ہی ہوتے آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور ان کے پہلے کے زمانوں میں جتنے بھی نبی آئے ہیں اس دنیا میں، سبھی نے یہ سب چیزوں کو جھیلا ہے۔ اور ہم مسلمان جب تک اس دنیا میں رہیں گے تب تک ہم کو یہ چیز دیکھنا ہی ہے، ہم کو یہ چیز جھیلنا ہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سب چیزیں دیکھی تھی اپنے دور میں، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ دنیا کے آخرت تک ہم کو تو یہ سب چیز دیکھنا ہی ہے، ان مسلمانوں پر یہ سب چیز تو ہونی ہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں اب جب تک زندہ ہیں تب تک یہ دنیا ہے، اور جس دن ہم مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو دنیا تو لپیٹ لی جائے گی، دنیا پوری سمیٹ لی جائے گی۔ تو یہ چیز، اور ایک بات اور، ایک مفتی سلمان حجری صاحب نے کہا اس ویڈیو میں کہ ابھی تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آنا بچا ہے اس دنیا میں، جب وہ آئیں گے انشاءاللہ دور اسلام، دور خلافت میں اسلام کا جھنڈا
بلند رہے گا، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. وہ دور ابھی تو آنی باقی ہے. ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، یہ صرف چھوٹی چیزیں. اس سے ڈرنے والے ہم مسلمان ان سب چیزوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ان سب چیزوں سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوگے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم دل والے ہیں، ہم ہمت والے ہیں، ہم جگر والے ہیں، ہم کلیجہ والے ہیں، ہے نا. ہم مسلمان ہونے کے لیے کلیجہ بڑا ہونے کی ضرورت ہے، جگر بڑا ہونے کی ضرورت ہے. اور فرینڈز، اسی کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے اور آخر تک میرے ساتھ بنے رہے. اور میری ویڈیو کو فرینڈز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں. اس کے ساتھ ہی آپ سبھی کو میرا سلام.